الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے تھے ویلاگ میں حضرت سلمان۔ آج کے ویلاگ میں خاص طور پہ ایک بطور خاص مطلب ایک انفارمیشن کے طور پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہم میں سے بہت سے لوگ، میں خود بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسے واقعات سے دو چار ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ ان کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ کوئی کسی دوسرے کو بھی اس نوعیت کے ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو آج کل آن لائن فراڈ یا سائبر کرائم کے واقعات بڑے کامن ہیں۔ تو ایسے ہی میرے بہت اچھے ایک عزیز دوست ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تو یہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سے کہ اس نوعیت کے واقعات، کیونکہ اس سے پیشتر میرے علم میں نہیں تھے، ہو سکتا ہے آپ کے بھی علم میں ہو سکتا نہ ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ آپ تک بات پہنچے، اور آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچیں۔ میرے دوست جو ہیں وہ ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی وہ بتاتے ہیں کہ جی، کیونکہ واقعات میں نے ان سے سنے ہیں، تو انہی کی سنے واقعات کو میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس میں بس میں نے ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ تو یہ کوئی تقریباً وہ کہتے ہیں جی کچھ 4 بجے کے قریب دوپہر کا واقعہ تھا کہ ان کے موبائل نمبر پہ کال آئی۔ کال کرنے والے نے ان سے ان کا نام مخاطب کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی کیا وہ ان کا بتائیں کہ کوئی بیٹا ہے، کوئی اس نے یہاں بیٹا ہے۔ اچھا، اس تعارف بات کرنے والے نے اپنا جو تعارف کرایا، اس نے CIA پولیس کا تعارف کرایا۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ خیر سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ بیٹے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں تو صحیح، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بتایا بیٹے کی عمر بھئی ہے کوئی 12-13 سال ہے۔ انہوں نے نہیں اس کے علاوہ بتایا آپ کو کوئی بھانجا ہے؟ نہیں جی بھانجے بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایج پوچھی، انہوں نے کہا جی کوئی 20 سال ہے؟ کہتے جی ہاں جی بالکل جی۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جی آپ جو بچہ جو ہے نا جس کا آپ بتا رہے ہیں، یہ 3 اور بندوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اور یہ کوئی 81 لاکھ کی ڈکیتی ہے اور ایک 12 سالہ بچی کا ریپ ہے۔ تو ہم ان مجرموں کو کی تلاش میں پچھلے کئی عرصے سے تھے، تو آج یہ پکڑے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ اپنے بھانجے سے بات کریں۔ اب بچے نے جو بات کی، بچہ رو رہا تھا، اور بچے کی آواز وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی تھی جیسے میرے بھانجے کی آواز ہے۔ تو اب بچہ ماشاءاللہ جی ان کا بڑا اچھا ہے، جو ان کا بھانجا ہے، اب میرا بھی اس سے انٹریکشن ہے ایک لیول تک، تو اچھا ماشاءاللہ ذہین بچہ، شریف بچہ۔ وہ اس وقت جو ہے نا وہ کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو مطلب پارا وہ کہتے جی اچھا، اس نے کہا جی بچے نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جی وہ اپنے ماما بابا کو نہیں بتانا چاہتا کہ خدا نخواستہ اس خبر سن کے ان پہ کوئی برا اثر ہو۔ تو خیر جی ماموں کے بقول کے جی میرے جو دوست ہیں کہتے جی میں نے ان سے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں جناب، یہ دیکھیں وہ جو بچے ہیں وہ جو ہیں وہ 3 کرمنل ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ تھا۔ نہیں یار آپ ایسی نہیں بات ہے۔ چلو، انہوں نے کہا مجھے آپ جگہ بتائیں، میں آپ سے مل لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو جگہ نہیں بتا سکتا، ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا بچہ شریف ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی صحبت کی وجہ سے ان لوگوں میں ان میں ہو، اور اس کا ان لوگوں کے عمل کے ساتھ لینا دینا نہ ہو۔ تو چلیں جی، اب یہ ہے کہ ابھی ہم فیلڈ میں کھڑے ہیں، تو آپ کے لیے یہی ہے، ہم کر دیتے ہیں کہ آپ 50,000 دیں اور اپنا بچہ آپ کو ہم بچہ چھوڑ دیں گے۔ نہیں یار مجھے جگہ بتاؤ، میں آ جاتا ہوں۔ کہتے نہیں جگہ نہیں بتائیں گے، بس آپ ہمیں یہیں سے کر دیں۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس تو اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کہتے آپ دیکھ لیں جی، 12 بچہ ہے آپ کا، پھر دیکھیں کہ یہ بچہ آگے چلا گیا، اگر اس پہ پرچہ ورچہ ہو گیا تو پھر اس کے نتائج پھر آپ بھگتیں گے، ہمارا تو اس میں کوئی نہیں لینا ہوگا۔ کہہ رہے انہوں نے کہا یار میرے پاس تو اس وقت جو ہے کوئی 15,000 ہیں۔ چلو ٹھیک ہے جی، میں آپ کو یہ جائز کیش نمبر بھیجتے ہیں۔ انہوں نے ایک نمبر بھیج دیا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں یار اس دن نا کچھ نصیب ایسے تھے کہ جائز کیش ایپ بالکل نہ کھلی۔ پھر اس بندے نے کہا چلیں آپ میسیج کے لیے پیسے ٹرانسفر کریں۔ تو کہتے ہیں یار مجھے میسیج سے پیسے ٹرانسفر کرنا کا کوئی پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ یوں ڈال کریں، تو کہتا ہے وہ اس میں کرنے میں شاید کہیں مسٹیک ہوئی، تو وہ ٹرانزیکشن نہ ہوئی۔ جب ٹرانزیکشن فیلئر میں گئی تو جائز سے جو ہے وہ بیلنس بھی آؤٹ ہو گیا، کیونکہ جب بعد میں دوبارہ وہ ٹرانزیکشن کریں تو وہ انسفیشینٹ بیلنس شو کرے۔ تو
سامنے والے نے کہا دیکھیں آپ نے غلطی کی اس وجہ سے نا یہ بیلنس کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا ہے، تو آپ کوشش کریں دوبارہ جب یہ آ جائے گا میسیج آپ کو 5-10 منٹ میں۔ اب وہ 5-10 منٹ میں نا وہ لائن پہ رہے، اس نے کہا چلو یار بات سنو کہ یار آپ مجھے جگہ بتا دو میں مل لیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں جی آپ فون بند نہیں کریں گے، بس آپ فون پہ رہیں گے۔ خیر جناب وہ جب 15-20 منٹ کے آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ بس لائن پہ رہے اور پیسے بھی واپس نہ آئے۔ وہ بار بار پوچھے جی آئے میسیج آیا، انہیں نہیں آیا۔ تو کہتا ہے جی آپ بات سنیں یہ تو بڑا دیر ہو رہی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ آگے جو مدعی پارٹی ہے وہ بڑی تگڑی ہے، وہ پہنچ رہی ہے، اب وہاں اگر آ گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، تو آپ یوں کریں کہیں کسی دوست سے ارینج کریں۔ اب انہوں نے جناب یہاں پر انہوں نے تھوڑی سی مسٹیک کی، جب وہ کسی دوست سے بات کرنے کے لیے ان کو فون کرنے کی ضرورت پڑی تو یہی وہ اپنے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن وہ گھر میں اکیلے تھے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اس وقت گھر میں، جو چھوٹا تھا اس کو جو اس طرح کی سچویشن کو کہ وہ اپنی فیملی سے ایک رابطہ کرتے، کہیں کرتے، پوچھتے کہ آیا واقعی بچہ گھر سے باہر تھا، تو پریشانی تھی کیونکہ ظاہر ہے بات ایسی تھی، آگے اوفینس اتنا بڑا تھا، آگے مطلب آپ کا اپنا عزیز تھا، تو وہ کہتے ہیں انتہائی پریشانی میں مجھے تو اور کوئی دھیان نہیں رہا۔ بار انہوں نے جی ایک دوست سے، اس کا بزنس تھا جس دوست کا، اس سے انہوں نے کہا گیا اس سے فوری طور پر مجھے 15,000 مل جائیں گے، اس سے انہوں نے 15,000 منگوائے، تو اس بندے کی بھی مہربانی، اس نے 15,000 ان کو ٹائملی دیے۔ وہ کہتے جی میں پیسے لے کے گھر سے باہر گیا، اور اچھا اس بندے نے یہ کہا تھا کہ جب آپ 15,000 آپ کے میں مل جائیں گے ہم آپ کے بچے کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے جی 15,000 لے کے میں ایک قریبی شاپ پہ گیا، جیز کیش کی، وہاں سے جیز کیش کرایا، جب اس کو کرا کے میں نے انہیں کہا کہ ہاں جی میں ہاں جی آ گیا میسیج آ گیا، میں کہ یار آپ بچے کو چھوڑ دیں، کہتے نہیں ابھی 1 منٹ رکیں، میں ابھی آپ کی نا ابھی آپ رکیں، بس آپ کہاں ہیں؟ انہیں کہ میں باہر، نہیں آپ نا گھر جائیں تو اب لائن پہ رہیے گا۔ کہتے میں گھر پہنچ گیا تو میں نے کہا ہاں بھی اب بچے کو چھوڑو تم، کہتے جی وہ بھی میں تھانے پہنچ گیا ہوں تو ابھی ایس ایچ او سے بات کرتے ہیں جی، تو ایس ایچ او صاحب سے اس نے بات کرائی، انہوں نے کہا جی 50,000 منگے سی جی یہ تھے، انہوں نے 15,000 دیتے ہیں، تو وہ کہنے نے باقی پھر میں اگلی قسطیں دیں گا۔ یار انہوں نے کہا یار میں نے تو تمہیں یہ نہیں بات کی، میری تو تمہاری یہی بات ہوئی تھی 15,000 تم چھوڑ دو گے۔ آگے ایس ایچ او صاحب نے کہا جی آپ پتہ نہیں ہے جی اننا بڑا اوفینس ہے بچے جی ہونے وہ آگے نے مدعی پارٹی آ گئی ہے تے تسی ایک کر دیتا تے اے تے یہ تے وہ تے دس تے پھر تسی بھگتو گے۔ کہتے یار میں اب شدید ترین زچ تھا، میرے پاس اس وقت جو پیسے، اچھا کہتے جی پیسے جو میرے پاس اس وقت اکاؤنٹ میں تھے جو جائز کیش میں وہ 15,000 تھے، 15,000 میں نے ادھار منگوائے۔ کہتے خیر اسی دورانیے میں نا مجھے وہ جائز سے کنفرمیشن میسیج آ گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، چلیے جی 15,000 ہیں۔ اب وہ کہہ رہے جی چلیں آپ کو رعایت کرتے ہیں جی آپ 40-25,000 اور بھیجیں۔ کہتے یار مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں 25,000 کہاں کروں، شدید پریشانی میں۔ کہتے اسے میں نے کہا بھائی بات سنو، میں کہتے نہیں جی دیکھیں آپ کو بھانجے کا خیال ہی نہیں ہے، آپ بھانجے کی کیسے ماموں ہیں، آپ بھانجے کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے یار کہتا نہ کرتا آخر پھر ایک اور دوست سے کہیں سے میں نے 10,000 ارینج کیے، تو ان کو میں نے 25 کر کے ٹرانسفر کیے، تو جب میں نے 25 بھی کر دیے تو اس نے مجھے ایک ایس ایچ او فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ مل گئے، اب مدعی پارٹی آ گئی، آپ لائن پہ رہیں۔ تو کہتے یار اس وقت میرا دماغ جو ہے نا، اچھا اس سے پیشتر بھی ان کے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی یار یہ کوئی جینون وقوعہ نہیں ہے، یہ ہے فراڈ۔ اچھا اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یار ہو سکتا ہے کہ بھانجا آ رہا ہو اپنے کالج سے، تو اس میں کسی جعلی پولیس نے یا ایکچوئل پولیس نے ان کو روک کے ان کو یہ آپ ان کے ساتھ ہیں یہ لوگ ہیں، تو وہ دیکھیں جو بچہ کیونکہ جو بچے سیدھے سادھے ہیں جو گھروں میں رہے ہیں، جنہوں نے دنیا بہت زیادہ نہیں دیکھی، انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسی سچویشن میں بچہ وہاں جذباتی طور پہ رو ہی سکتا ہے کیونکہ آگے اوفینس اس کو جو سنایا جائے ایسا۔ تو کہتے میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید یہ اس نوعیت کی اس میں پھنسا ہوا ہے، تو ان کا یہ تھا کہ چلو یار اگر یہ اس سے ہو کے اگر بچے کو چھوڑ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ 40,000 بھی دے چکے اور پھر ابھی اسٹل پہ وہ کہیں کہ لائن پہ رہیں، تو وہ کہتے جی میں نے پھر فون کیا بند، اور میں نے نا اپنے بہنوئی کو کال ملائی، تو کہتے جی ان سے میں نے ایسے پوچھا اور کیا حال ہے یہ وہ، پھر پوچھا میں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو نہیں بچہ گھر بیٹھا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بچہ گھر بیٹھا ہے، میں نے کہا چلیے میری بات کرائیں اس سے بات کرائی تو ٹھیک ہے میں تو گھر بیٹھا ہوں۔ پھر کہتے جی میں نے پوچھا آپ کا ایک دوسرا بیٹا ہے وہ کدھر ہے، انہوں نے کہا جی وہ بھی گھر بیٹھا ہے۔
پھر نے کہا یار ایک اور بھانجا بھی ہو رہا ہے، تو اس کا پتہ کریں کہیں وہ تو نہیں تھا. تو کہتے جی وہ میں نے اس دوسرے کو بھانجے کو، تیسرے والے بھانجے کو کال ملائی تو اس نے بھی فون اٹھایا، اس نے میں بھی گھر پہ ہوں. تو اب جب کہتے جب یہ بات سنی، اچھا وہ بار بار ایک بات یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے کسی کو اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی بعد میں مسائل بن جائیں گے، کیونکہ ہم جو ہے مطلب آپ کو تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑے اوفینس میں. تو اگر اس طرح کی بات اگر آگے بال جائے گی تو الٹیمیٹلی ہم پھنسیں گے، تو پھر آپ بھی پھنسیں گے. تو انہوں نے باتیں شاید وہ سن رہا تھا جب وہ ساری تصدیقیں کر رہے تھے. کہہ رہے جی آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتایا بھی تھا. میں نے کہا یار بات سنو، تم کون سے بھانجے کو پکڑ لو؟ کہ تو وہی بھانجا ہے جس کو آپ نے، جو آپ کا بھانجا ہے پچھلے 1.5 گھنٹے سے آپ کا بھانجا ہے وہ. کہتے یار بھانجے سے بات تو کرو. بھانجا پھر کہے ماموں مجھے یہاں سے چھڑواؤ. اب کہتے یار میں اس سے سوال پوچھوں آگے وہ جواب نہ دے مجھے. میں اس سے پوچھوں یار بیٹا تم کدھر ہو اس وقت، تمہیں کہاں سے پکڑا تھا، تم کہاں سے آ رہے تھے، تو وہ آگے وہ جواب نہ دے، بس رو ہی جائے. کہہ رہے یار پھر اس نے کہا یار کہ تو کون سے بھانجے کو پکڑ کے لایا ہے، تم بھانجا میرا تو میرے گھر بیٹھا ہے. کہتے پھر آپ بھانجے سے بات کریں، پھر فون بند ہو گیا، پھر نمبر بند ہو گیا. تو اب ساری بات سنی آپ نے. یقینی طور پہ جب میں نے بھی بات سنی میرے ذہن میں بڑے سوال آئے تھے، آپ کے ذہنوں میں بھی بڑے سوال آ رہے ہوں گے کہ جی 40,000 روپے دے دینے کے بعد ان کو ہوش کیوں آیا کہ جا کے وہ رابطہ کرے. تو بات یہ ہے کہ ایموشنلی اور مینٹلی وہ اس وقت جس صورتحال سے دو چار تھے اس میں تو، کیونکہ جب سامنے والا ان کو اسی متواتر لائن پہ انگیج رکھے ہوا اور ان کو اور کچھ نہیں کرا رہا، تو اس میں پھر کیا مطلب ہو گیا. انہوں نے کہیں اپنے ایک دو مطلب عزیز و اقارب سے بات ہوئی، بلکہ ان کے اپنے بہنوئی سے بات ہوئی، تو انہیں آگے پتہ لگا کہ اس نوعیت کے واقعات تو جی بڑے ہو رہے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے اس کی ایف آئی اے سائبر کرائم میں اس کی رپورٹنگ بھی کی، اور پھر ایف آئی اے کے پاس بھی گئے، تو وہاں بھی پتہ لگا کہ جی اس نوعیت کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ سیکسول جو ہے اسالٹ ہے، اس کو خاص طور پہ بڑا فوکس ہوتا ہے. تو ان کی باتیں سن کے جو میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں. اور میں ویسے اپنی ویلاگ کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ اس سے شیئر کریں، یہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے، آپ کو پسند آیا تو آپ شیئر کر دیں یا لائک کر دیں، نہیں آیا تو دیکھیں آپ میرے کہنے پہ کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، لیکن میں نے یہ نہیں کہتا. لیکن اس ویلاگ کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ اس سے شیئر کریں تاکہ یہ ایک بات لوگوں تک ایک وسیع سرکل تک بات پہنچے. کیونکہ اس طریقہ واردات سے کچھ باتیں ہیں جو ہم اخذ کرتے ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ آپ کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ آپ کسی اور سے رابطہ کر سکیں، تو آپ اپنے ساتھ موجود کسی بندے کو یا تو لکھ کر صورتحال سے بتائیں کہ تاکہ وہ سامنے والے سے کہیں رابطہ کرے. اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں تو آپ اس سچویشن میں یا ایسی جگہ پہ ہیں آپ جہاں اکیلے تھے، تو آپ ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہو، تاکہ جس کے توسط سے، کیونکہ اب وہ 1.5 گھنٹہ لائن پہ رہے تو 1.5 گھنٹہ بہرحال کم ٹائم نہیں تھا، بہت زیادہ ٹائم تھا. اس میں بہت ساری چیزیں ویریفائی ہو سکتی تھیں. تو اس میں یہ کہ اگر وہ کہیں کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے تو کوئی لکھ کے یا وہ مطلب اشاروں کنایوں سے کسی کو صورتحال بتا کر، تاکہ سامنے والی پارٹی سے، جس پارٹی کے حوالے سے یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پارٹی سے تو پوچھا جائے کہ آیا وہ کس سٹیٹ میں ہے. تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے جو چیزیں پوچھیں وہ انہوں نے ورچولی آن لائن لیں، انہوں نے فزیکل نہیں کہا. دیکھیں عام پولیس ہوتی ہے، پولیس کا تھانہ بھی ہوتا ہے، پولیس کی لوکیشن بھی ہوتی ہے. وہ اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے تھے، اور مطلب سی آئی اے تھا لیکن کوئی امریکی سی آئی اے تھوڑی تھا کہ وہ ان کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. تو پاکستانی سی آئی اے تو پولیس ہے نا، تو یہ تو اس کی تو کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتی کہ. تو اس پہ یہ ہے کہ وہ ان کو آن لائن کر رہے تھے. تو جو پولیس ہوتی ہے عام طور پہ وہ فزیکلی اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تھانہ بھی ہوتا ہے، تھانے میں جاتے ہیں یا کہیں اور بلاتے ہیں. تو وہ آپ کو جو آن لائن کر رہا ہے تو وہ تو ایک جینون نہیں ہے. تو اس سے تو پہلا جو ٹیسٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس عرصے میں اگر آپ کوشش کریں، ممکنہ طور پہ اگر آپ کو وہ فون پہ اتنا انگیج رکھتے ہیں
تو آپ تھوڑا سا ٹائم بائی کریں اور اس ٹائم بائی کر کے کسی طریقے سے سامنے والی پارٹی سے تصدیق کریں تاکہ آپ بہت بڑے ممکنہ نقصان سے بچ جائیں۔ دیکھیں جہاں تھوڑا بہت آپ کو کرنا ممکن ہے تو کر لیں، کیونکہ اس اسٹیٹ بھی ان کو رد کرنا بھی تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے اب واقعتاً کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں کوئی نقصان ہونے کا احتمال ہو، تو بہرحال بعد میں جو نا وہ بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا تھا کہ آپ کو شیئر کی جائے یہ باتیں، تاکہ آپ کو، آپ کی فیملی کو یا آپ کے دوست احباب میں بہرحال اس چیز کو شیئر کریں تاکہ کسی بھی نوعیت کے ممکنہ نقصان سے بچیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت رکھے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔